everyone. It gives us immense joy to welcome you all to this proud and momentous occasion, the felicitation ceremony of Co-work Center, where we come together to celebrate the success and excellence. Today is not just another day, it's a tribute to the students of our institute who have achieved remarkable academic and extracurricular milestones, making all of us incredibly proud. Before we begin, let us reflect on the word felicitation. Felicitation means the act of congratulating someone from their achievement, a formal way of recognizing the hard work, talent, and determination. And today we are here to honor those shining stars who have brought glory to our institution through their outstanding performance. As we begin this beautiful journey of celebrations, let us first seek the blessing of Almighty Allah. Almighty and hearts and minds, we now invite Mustafa Raza for the recitation of Holy Quran. May this kind words guide us towards wisdom, gratitude. Please put your hands together to encourage Mustafa Raza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون والتين والزيتون والتين والزيتون والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم. Wow, what a wonderful Quran. I would like to invite Aliuddin Hamidi sir from Amir Khusro Academy to come forward and receive beautiful love in praise of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Please come forward, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. आपके सामने में गुजरात परफॉर्म करके जा रहा हूँ कि बहुत मशहूर कलाम है और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने यहाँ पर बहुत से मेरे स्टूडेंट्स हैं और उनके पेरेंट्स हैं इंशाल्लाह इसमें थोड़ा सा मेरे साथ गुनगुनाएंगे। ज़्यादा बड़ी आवाज़ से पढ़ना नहीं हो, साथ में मेरे साथ गुनगुनाना है कलाम। सल्लल्लाहु अलैहि
will our own students take the stage to express their love towards our Holy Prophet. Now, I feel truly honored to invite one of our most talented students, Mahina Adam, to come forward and recite our Filnat. Please welcome Mahina Alam with a warm round of applause. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम श्रीबे बस नहीं बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, जैसे ही सब्ज़ गुंबद नज़र आएगा, बंदगी का महीना बदल जाएगा, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे, हम मदीने में तन्हाई कर जाएंगे, और गलियों में खसदम भटक जाएंगे, हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, नाम उनका जहाँ भी लिया जाएगा, नूर ही नूर सीनों में भर जाएगा, ये मदीने के ज़ायर खुदा के लिए दास्ताने सफ़र मुझको यूं मत सुना, फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम ही बेबस नहीं बेसहारा नहीं। जज़ाकल्लाह। MashaAllah, what a beautiful and soulful speech. Truly words filled with love for our adored Prophet. Now, I myself is a part of the process. As students, we often reflect on our journey, and one thought always shines through. And I reflect how fortunate I am to be part of this entity. This place has given us more than just a knowledge. It has given us confidence, purpose, and a sense of belonging
We are welcome not just as a learner, but as an individual with a dream and potential. And over time, we are grown not just academically, but personally, thanks to the environment that constantly motivate us aim higher. Every lecture, every lab session, every event, even the challenges have shaped us into who we are today. We have found mentors, made lifelong friends, and created memories that will stay with us forever. It's more than an institute, it's been our second home, and for that we are truly grateful. Every lecture, every lab session, every event, even the challenges have shaped us into who we are today. We are found a mentor, made lifelong friend, and create memories that will stay with us forever. Now, let us introduce Mr. M. Santosh, who worked as a corporate trainer, software engineer, program manager, and he has 20 years experience in software industry. Now, I would like to welcome Mr. Santosh on stage. Please put your hands together for Mr. Santosh sir. Guys, good evening everyone. So I'm Santosh. So I'm into software since 20 years. So worked as trainer, developer, team lead, architect and program manager. So everyone understands English or कभी-कभी हिंदी का इस्तेमाल करूँ? Okay. So how you can travel in IT, I can help you very well because I train for more than 100 plus clients throughout India. I travel throughout India and I work in abroad for a company called Disney, Walt Disney. Okay, so I'm here to help you out, those who want to learn and understand the software technologies, and they can take the demonstrations to go with the software. Right, so right now there is a huge boom and many people can work at home to learn latest things to work for different countries. So we have good fancy packages once you go with this IT. So I train for many colleges, many companies. So I'm here to help you out on all these things. So जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलते जा रहा है, वो कैसे बदल रहा है, कैसे इस्तेमाल करना, how you can make money out of the technology, I'll help you out in future. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your informative and engaging talk. You insight into the world of software and technology. We are not only thought-provoking, but also very relevant in today's digital age. It was also inspiring to hear from someone so passionate and knowledge in this field. Now, let us call one of the most talented, Salman Rashid, founder of and CEO of Knowledge Kids Academy, holds a 10 plus experience for the national development certificate in active technology professional development program US MSc Delhi English for employability. Please put your hands together for Salman Rashid. Assalamualaikum everyone, very good evening to everyone present over here. It's an honor to be a part of an excellent team over here. So far, about especially the results I have seen and the kind of interactions I have seen to teachers जिस तरीके से बच्चों के साथ में the kind of same response the students are giving back is commendable.
professional development training, and we are now mostly into trainings of engineers, especially target कर रहे हैं उन लोगों को जो कि engineering तो कर लेते हैं लेकिन कभी projects के basis पर उनको job नहीं मिलता है. So we are trying to help them out. Alhamdulillah, I give a lot of services to consultancies as well. Alhamdulillah. At the same time, I have another business which is in craft, जो बहुत हमें पसंद है. Creativity is something that Allah Subhanahu wa Taala really loves. Allah Subhanahu wa Taala हमें repetition करना पसंद नहीं करते. Allah Subhanahu wa Taala doesn't want us to copy from someone else and do that. Allah Subhanahu wa Taala wants us to, because kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Subhanallah, subhanallah. Allah Subhanahu wa Taala फरमाते हैं कि हम सबसे बेहतरीन उम्मत बनाकर उठाए गए ताकि हम दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बन सकें. So basically the idea was for the second business कि हम basically ऐसी ख़वातीन या ऐसी सिस्टर्स, ऐसी बच्चियाँ जो घर पर बाहिजाब लड़कियाँ हैं जो बाहर नहीं जा सकती हैं, जो बिजनेस या फिर जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती हैं, कोई आउटसाइड को परमिशन नहीं होती है, और सिस्टर्स जो घर में फैमिलीज को देख रही हैं, they cannot earn. So basically the idea was to help them in craft, train them in the entrepreneurship development, and at the same time उनको एक कदम भी बाहर रखना नहीं है. खुद हमारी टीम उनके पास जाती है, मटेरियल फराहम करती है, और सारा जो हम पैटर्न देते हैं उस बेसिस पर वो डेवलप करते हैं और वो पैटर्न्स बनाते हैं. वो सारा प्रोडक्ट्स जो हम देते हैं वो सैम्पल्स तैयार करते हैं. That is sold out by the brothers and the team that we have alhamdulillah. And here I have been invited to be public speaking trainer over here. हम encourage करेंगे क्योंकि ये आज की डेट में हमारे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोग कम्युनिकेशन में अच्छे रहें. It's not just about speaking in the English language. It's not at all. It's about speaking एक बाअखलाक हमारा रवैया और लोगों की तरफ एक बाअखलाक ऐसा हमारी पर्सनालिटी और ऐसा हमारा चलना फिरना बोलना हो जो ना सिर्फ लोगों को मुतासिर करे बल्कि इस्लाम की तरफ लेकर आए. अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इस सफर में कामयाब करे इंशाअल्लाह. It's a pleasure being here. Jazakallahu khairan kaseeran. Assalamu alaikum. Thank you so much, ma'am, for that enlightening and thought-provoking lecture. Your words truly reminded us of the beauty and the depth of the power of English language. It was not just about words, it was an experience that expanded our understanding and inspired us to think about it more. Now let us call Alimuddin Siddiqui sir, who is a scholar and Hafiz. Please put your hands together. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله مولانا العظيم. محفل میں رونق افروز قابل احترام میرے استاد محترم علامہ سید حبیب احمد الحسینی حفظہ اللہ اور الحاج عبدالرشید صاحب اور جناب بلال صاحب اور دیگر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج ہم یہاں پر جمع ہوئے. میں سب سے پہلے تمام اسٹوڈنٹس کو یہ مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے جو اپنی کاوشوں سے، اپنی محنتوں سے جو رات دن ایک کر کے کامیابی کو حاصل کیا، میں ان تمام طلباء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور پھر اس کے بعد ان کے سپورٹ میں چٹان کی طرح مضبوط ان کا ساتھ دینے والے ان کے تمام ٹیچرز کو اور ان کے تمام پیرنٹس کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہاں پر ان کی کامیابی یہ احساس دلاتی ہے، یہ ایک میسج دیتی ہے کہ اگر تم زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہو تو تمہیں محنت کرنا ہوگا، اور جب تم محنت
کامیابی تمہارے قدم چومے گی. اور اللہ کے فضل و کرم سے طلباء نے محنت کیا اور کامیابی نے ان کے قدم چومے. اب یہاں پر یہ ایک چیز ہے کہ تمام پیرنٹس والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کامیاب ہو, دنیا کی ہر ترقی کو حاصل کر لے. اللہ کے فضل و کرم سے وہ لوگ محنت بھی کر رہے ہیں. طلباء ماں باپ جو چاہتے ہیں ان کی محنتوں میں ان کی تھنکنگ میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن یہاں پر سوچنے کی ضرورت یہ بھی ہے کہ جہاں پر ہم عصری تعلیم میں اپنی اولاد کو اتنا آگے بڑھا رہے ہیں اور بڑھانا بھی چاہیے, تو ہم کیا دین کے معاملے میں اتنے سیریس ہیں؟ کیا ہمارے اندر سیریسنس ہے کہ ہم اپنی اولاد کو قرآن سے قریب کریں, اپنے دین سے وابستہ کریں؟ دیکھیں آج سوسائٹی پر اگر نظر ڈالیں تو سوسائٹی میں ڈاکٹرز بھی نظر آئیں گے, انجینئرز نظر آئیں گے, سارے کچھ نظر آئیں گے. لیکن ہماری سوسائٹی میں اگر ضرورت ہے تو ان ڈاکٹرز کے اندر, ان انجینئرز کے اندر وہ جس میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں ان کے اندر اخلاق اور کردار کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. یعنی اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جب ہر انسان اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کے بعد ہماری سوسائٹی ڈیولپ ہوتی چلی جائے گی. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو. بہترین کیوں ہو؟ کیونکہ تم میرے محبوب کے فالوورز بنائے گئے. نبی کو جو فالو کرنے لگے تو اس نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو, تم بہترین فالوورز ہو. اور پھر اس کے بعد فرماتا ہے اخرجت للناس, تم کیوں پیدا کیے گئے, تم کیوں لائے گئے؟ فرماتا ہے اخرجت للناس, تم لوگوں کے لیے لائے گئے. لوگوں کو گائیڈ کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے. وہ ایسے پیدا نہیں ہوا بلکہ اس کو ایک ذمہ دار بنا کر پیدا کیا گیا. وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اخرجت للناس تأمرون بالمعروف, تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دو, لوگوں کو اچھائی کی طرف لاؤ. یہ صرف کوئی مولانا کا کام نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں تک اچھائی پہنچائے, دوسروں کو غلط راستوں سے ہٹا کر صحیح راستوں کی طرف لائے. پھر آگے فرماتا ہے وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم لوگوں کو برائی کے راستے سے روکو. ایک طرف اچھائی کے راستے پہ لانا ہماری ذمہ داری ہے اور دوسری طرف برائی کے راستے سے روکنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. پھر فرماتا ہے وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو, تم ایمان والے ہو. اور اپنی پرسنالٹی کو پہلے ڈیولپ کریں اور پھر اس کے بعد اپنی سوسائٹی ڈیولپ ہوتی چلی جائے گی. اگر ہم آج کے دور میں اس پرفتن دور میں ہم نظر ڈالیں تو ہمارے پاس آداب کی بہت کمی ہے, اخلاق کی کمی ہے. یہ کیسے پر ہوگی؟ یہ اخلاق ہمارے اندر کیسے آئیں گے؟ تو آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دین سے قریب کریں. ہماری اولاد جب سیکھتی چلی جائے گی تو خود بخود آپ دیکھنا کہ ہماری سوسائٹی ڈیولپ ہوتی چلی جائے گی. اگر اسلام میں دیکھیں تو اخلاق کی بہت زیادہ اہمیت ہے. کثرت سے احادیث قرآن میں تعلیم ہے, حدیث شریف میں احادیث شریفہ بے شمار ہیں جن میں اخلاق کی تعلیم دی گئی. اور دوسری طرف پلٹ کر ہم اگر اپنی سوسائٹی کو دیکھیں تو چلنے پھرنے کے آداب نہیں معلوم, اٹھنے بیٹھنے کے آداب نہیں معلوم, آداب سے واقف نہیں ہیں. تو یہ واقف کیسے ہوں گے؟ واقف اس طرح سے ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو زیادہ سے زیادہ دین کی طرف متوجہ کریں. جہاں پر عصری تعلیم ضروری ہے وہیں پر دینی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے. ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد دنیا میں کامیاب ہو جائے, تو یاد رکھنا کہ یہ جو زندگی ہے نا اس سے بہت لمبی زندگی جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, وہ زندگی آخرت کی زندگی ہے. اگر آج ہم یہاں پر دین سے قریب ہوتے ہیں, اپنی زندگیوں میں قرآن و حدیث کو شامل کرتے ہیں,
اپنا جو دین ہے اس کو اگر ہم فالو کرتے ہیں تو پھر یاد رکھنا قیامت کے دن جو آج رزلٹ آیا نا، چھوٹی سی محنت کا یہ رزلٹ ہے. اگر ہم اپنی زندگی کو دین کے مطابق اگر ہم گزارتے ہیں تو قیامت کے دن جو رزلٹ آئے گا وہ بھی یقیناً بہت ہی بہترین ہوگا. ٹھیک، اور اس کے متعلق بنیاد کہاں سے ہونی چاہیے؟ حضور پاک علیہ السلام کا ایک فرمان ہے. حضور فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تربیت دو. وہ کیا ہے؟ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سے اولاد کے سینوں کو بھر دو. جی، اب نبی کی محبت کی تعلیم دو. اور دوسرا فرماتے ہیں حب اہل بیت نبیکم، نبی کے اہل بیت سے محبت کرنا انہیں سکھاؤ. نبی کے گھر والوں سے محبت کیسی کی جاتی ہے یہ ان کو سکھاؤ. تیسرا فرماتے ہیں وتلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت کی تعلیم دو. اگر کوئی شخص، دیکھیں آپ یہاں پر غور کریں، پہلے 2 چیزوں میں نبی کی محبت اور نبی کے گھر والوں کی محبت، ان 2 چیزوں کا تعلق دل سے ہے. جب یہ دل روشن ہوگا نا تو پھر اس کے بعد جو تیسری چیز ہے قرآن کی تعلیم، قرآن سیکھنا. جب کوئی انسان قرآن سیکھے گا اپنے دل میں نبی اور آل نبی کی محبت کو لے کر جب قرآن کی طرف آگے بڑھے گا نا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے گا. تو یہاں پر میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ یہ جو رزلٹ آ گیا، اب یہاں سے بچے ہالیڈیز میں ہیں، یہاں پر ہم چاہتے ہیں ہوم ورک سینٹر کا یہ پلان ہے کہ بچوں کو دین سے قریب کریں، ان کو جتنا ہو سکا قرآن سے قریب کریں، قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھائیں، ان کو ایٹیکیٹ سکھائیں، ان کو آداب سکھائیں، کیسے چلنا کیسے پھرنا، یہ سب چیزوں سے ان کو واقف کروانا چاہتے ہیں. نبی اور آل نبی کی محبت ان کے دلوں ان کے سینوں میں ڈالنا اور قرآن کی تعلیم ان کو دینا چاہتے ہیں. ہمارا یہی پلان ہے اور میں آپ تمام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو یہاں پر شامل کروائیں تاکہ وہ بیسک اسلام کے جو بیسکس ہیں ان سے وہ واقف ہو سکیں، تاکہ ان کی دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب ہو سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمارا یہاں پر جمع ہونا تو قبول فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت میں سرفراز فرما. السلام علیکم. Thank you so much, sir, for such meaningful and heartfelt words. Your word reminded us of the true values of Islam and the importance of living a life rooted in faith, kindness, and with purpose. May Allah reward you for sharing such valuable knowledge with us and guide us all. As we have got to introduce Mr. Santosh Sir, Salman Rashid Ma'am, and Harimuddin Sir, these are the faculty who will support your children in the summer camp. Now, it's my honor to invite a very special person, someone whose vision, guidance, and constant support have played a key role in the growth and success of our institute. With a great respect and admiration, I invite our beloved Sayyid Mudassir Hassan Faisal sir to come forward and kindly share a few words with us. Please welcome them with a big round of applause. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are celebrating and we are energetic as well, so I expect an energetic response from everyone all the time and even wishes. Assalamu alaikum everyone. Yes, from the nerds here. So children here, we are here to celebrate our hard work which we had in our previous days. Before I talk about this, it's my prime responsibility to inform you that the idea of homework center, when it was evolved past 5 years ago, 5 साल पहले जब ये homework center established होने के मरहले में था, it was evolving still. I was a teacher, just a small teacher working in an organization. I was called by my teacher Maulana Habib Ahmed Al-Hussaini
he told me, "Bete, we have a vision. We have a vision to imbibe Deeniyat and very good academics together and start an institute which can support students in Deeniyat as well as in their academic excellence." So at that time I was not that confident with this idea, but he gave me a lot of confidence, support and space. And because of him, today we are under the roof of Homework Center, and I thank sir for his great vision. And today I am very proud to be running this place. So now, second thing that I want to tell you. See, children, this runs under Al-Hidayah organization. The main objectives of Al-Hidayah organization is to connect people to the Quran. And just now you heard from Maulana Alimuddin sir that during summer camp we could have Quranic classes here. And I want all my students to enroll themselves into those classes, which are going to be free of cost. Every child who has passed out, graduated, or has been into Homework Center should be a good reciter of Quran, is what my dream is and what my teacher's dream is. So I want all of you to be the part and enroll in it. Second thing, we have, alhamdulillah, out of 64 students, our 62 students have passed out. And it is 98% result which we have been producing. And I congratulate the team of Homework Center as well as the students and the parents for their support. I want to make a small gesture upon my team. So I request my team members, I will call name by name, thanking them, making a gesture for their hard work, and I will tell about them as well when I call. So we'll start with first language, and our first language teacher, Miss Anjali, who has been so supportive member of my team. Thank you so much. It was no time. During Ramadan, we were running institute after iftar sahib. So Anjali ma'am was coming off night because late night hours she used to be here and she supported today the result that we are producing. Now the co-partner of the first language, Urdu language. I call upon Mr. Habib sir, the guest teacher at our institute, as well as Kaniza Zehra madam, who has supported the students and the organization, working off and on hours and working on the pros to make it such beautiful result. Kaniza Zehra and Habib sir, who are here. Now, I would like to call English sir, but unfortunately he is out of station. Mr. Abdul Hai sir, who supported a lot. And along with that, this year, until last year, I used to have 2 supporters. But this year, one of my supporters stayed in Canada. So on behalf, I am very proud to call his name. He is my student, and alhamdulillah, he has completed his B.Ed, and he has been in this field very enthusiastically, and he is a very good maths teacher. I would like to call Mr. Mohammed Sohail to please come upon and this support for us. Now I call myself, as I taught physical science to my students. So I was also the part of the team, and I've been I even had one of my team members, Mr. Abdul Kamal sir, who is unfortunately not with us today due to some personal reasons. But I even supported biological science, so I call Mr. Abdul Kamal and supporting faculty Faisal as well to this team. And lastly, with our team, we used to have our social teacher, Mr. Rathod sir, and he is as well out of station. So he was also my team member, and I admire his services given to the Homework Center. And now I thank all my team members
and I thank everyone for supporting me in creating such brilliant result. And on behalf of students, parents, and organization, I thank you guys. And thank you so much. Now it's all time to tell you about 2 more things that we have in our future plans. That is our summer camp plan. You have been seeing Mr. Santosh as well as Ms. Salma Nahid ma'am. Mr. Santosh is a very good computer teacher, I must say. बहुत अच्छे कंप्यूटर ट्रेनर हैं और आपका इंटरनेशनल ट्रेनिंग मैंने देखा है. I have been seeing him from past 3-4 years. He was working with Disney as well. He has worked for so many MNCs and he is very good hand to teach students web designing and coding. He has introduced himself. After this, parents and students could meet up him. I have arranged a counter for him and know about coding course which is going to be happening in the summer camp. And I want you all to enroll and get stayed up for this. And secondly, Ms. Salma Nahid ma'am, she is an international trainer for public speaking and linguistic betterment. So I request those who want to be better in the lingual, they can meet Salma Nahid ma'am and enroll into the English public speaking course that we have planned for summer camp. Now, the reason we are called upon here would be prolonged before we have some words from the teacher of mine, that is teacher of all of mine, because you are all my students and I am his students. So I call upon my beloved teacher, Maulana Habib Ahmed Hussain, to address my students and your students as well. Sir. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم نماز پڑھتے ہیں, مساجد کے اندر نماز کا اہتمام ہوتا ہے. جیسے آپ پہلے یہ بتا دیجیے کہ آواز اس میں زیادہ کلیئر تھا یا اس میں زیادہ کلیئر؟ یہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ جی سمجھ میں آ رہا ہے. ہم جو ہے نماز پڑھتے ہیں تو نماز جب شروع ہونا ہوتا ہے, اذان ہوتی, لوگ وضو کرتے ہیں, سنتیں پڑھتے ہیں, اس کے بعد جب جماعت شروع ہونا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ایک مسنون لفظ ہے. امام کہتا ہے سبوا صفوفکم رحمکم اللہ, اپنے صفوں کو سیدھے کر لو, اللہ آپ لوگ پر رحم فرمائے. تو میں اپنا خطاب شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے صفوں کو سیدھے کر لیجیے, اللہ آپ پر رحم فرمائے. سیدھا سیدھا کر لیجیے. یہ چیز ساتھ میں لگی ہے, بالکل سیدھا ہوگا. جی ہاں, نہیں بیٹا اتنا نہیں چلتا نا. اگر لوگ بیٹھیں گے تو کیسے بیٹھیں گے؟ اب 3 ممبر بلا کے بٹھائیے آپ محمد پیچھے سے. سیدھا رہنا, یہ اس کی اہمیت ہے, اس کی اہمیت ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں. جی آپ ادھر جاؤ بیٹا, پورا سا ادھر چلو, 2 چیئر کو اٹھا کر ادھر رکھو. شاباش, ادھر ان کے بعد شاباش. اس کی اہمیت ہے اسلام کے اندر, ترتیب کے نظام کی اہمیت ہے. ہاں ادھر آ جائیے, 2-3 لوگ سامنے آ جائیے. ہمارے ٹیچر کو آپ لوگ آ جائیے, 2-3 ٹیچر صاحب لوگ سامنے سے خالی آ جائیے. آ جاؤ بیٹا, کرو تم کرو, آ جاؤ بس. شاباش, ادھر آ جائیے. وہ پیچھے بھی چیئر ہے, اس پر بھی کوئی بیٹھ سکتے ہیں. آ جائیے بیٹا, آ جائیے. شاباش, آ جاؤ ادھر بچی, مت جاؤ بیٹا, ادھر ادھر کسی پہ بیٹھنا ہوگا. آ جاؤ بیٹا, سامنے بیٹھو. شاباش. ہاں یہ اس کی اہمیت ہے. آپ لوگ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ حبیب صاحب کو جو ہے خطاب کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اس کی بڑی اہمیت ہے. ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت شروع ہی نہیں کرتے تھے جب تک سر سیکھی نہیں ہوتی. اس سے نظم آتا ہے. بہرحال چلیے کو شروع کرتے ہیں. اور بہت اچھا ہونا چاہیے نظم, جیسا میں چاہتا ہوں ویسا ہوا نہیں, لیکن الحمدللہ پہلے سے کافی بہتر ہے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل احسان ہے کہ اس نے اپنے نبی پاک سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور توفیق ہم کو ہمارے دین پر عمل کرنے اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل احسان ہے. جیسا کہ ہمارے ابھی فیصل سر بتا رہے تھے کہ ہوم ورک سینٹر کا یہ 5واں سال ہے یا 5 سال ہو گئے اس طرح سے. مجھے تو ایگزیکٹ یاد بھی نہیں ہے جب ہم بیٹھ کر آئیڈیا دیے تھے اور کتنے 5 سال سے یہ کام کر رہا ہے. الحمدللہ بچے آگے بڑھ رہے ہیں. ایک دور ایسا تھا کہ ہمارے پاس صرف پرائمری کے چند بچے ہوتے تھے اور انہیں میں ہم اسٹرگل کرتے تھے, محنت کرتے تھے. آج الحمدللہ اتنا بڑا بیچ 10th کلاس کا اتنا بڑا بیچ. جب فیصل مجھے بتایا کہ الحمدللہ مور دین 60 اسٹوڈنٹس الحمدللہ ہمارے پاس سے یہاں 10th ایگزام دیے پاس ہوئے تو مجھے بہت خوشی ہوئی. اور یقینی بات ہے کہ ہمارے فیصل ہیں اور ٹیچرز ہیں, سارے ٹیچرز ہیں اور بچے ہیں اور بالخصوص بچوں کے پیرنٹس ہیں. یہ تمام حضرات کی محنت کے بغیر, ٹیچرز اور پیرنٹس ان کی محنت کے بغیر یہ چیز بالکل پاسبل نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں ٹیچرز اور پیرنٹس کے لیے ایک مرتبہ زوردار تالیاں ہونا چاہیے. اب بیٹے میں جو نصیحت آگے کرنے جا رہا ہوں سب کے لیے ہے وہ جو بات میں آگے کر رہا ہوں, لیکن اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے, بوائز اینڈ گرلس دونوں بھی میری بات کو غور سے سنو گے. میں کوئی کیا کہتے ہیں ایک بس ایک تقریر کرنا ہے, کھانا پوری کرنا ہے, اس حساب سے میں نہیں آیا ہوں. بس ایک بلینک ہے اس کو فل کرنا ہے اور نکلنا ہے, اس لیے نہیں. میں آپ کو ایک میسج دوں کہ آپ ایک نئے پڑاؤ کی طرف جا رہے ہیں. آپ ایک اسٹیج پار کر لیے ہیں, اگلے اسٹیج کی طرف آپ آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس سے متعلق میں جو ہے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً. سارے کے سارے مومن ایک میدان کی طرف نہیں بھاگ سکتے. ایک کام کے اوپر سارے لوگ نہیں لگ جا سکتے ہیں, کام بانٹنا پڑے گا. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بس ایسا کیوں نہیں ہوتا, ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں. کرنا چاہیے. کیسا کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کی الگ الگ ٹکڑیاں ہوں, الگ الگ گروپس ہو اور یہ گروپس الگ الگ فیلڈ پکڑ لیں, الگ الگ فیلڈ پکڑ لیں. کوئی لا پڑھنے کے لیے چلے جائے, کوئی میڈیکل سائنس میں چلے جائے, کوئی آئی ٹی میں چلا جائے, کوئی سول سروسز میں چلے جائے, کوئی ہسٹری میں چلا جائے, کوئی جیوگرافی میں چلے جائے, کوئی کیا کہتے ہیں سیل اینڈ سروس میں چلے جائے, کوئی مینوفیکچرنگ کی طرف چلے جائے. کوئی الگ 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 ہزاروں لاکھوں فیلڈز ہیں آپ کے سامنے. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تم لوگ فیلڈ بانٹ لو, کچھ لوگ وہ فیلڈ پر کام کریں, کچھ لوگ یہ فیلڈ پر کام کریں. بھائی علم دین کا حاصل کرنا تو فرض ہے نا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اب تصور کرو پورے کے پورے دنیا کے اسٹوڈنٹس جو ہے صرف عالم دین اگر بننے بیٹھ گئے تو باقی دنیا چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی. اور اگر سارے کے سارے مل کے اگر ڈاکٹر بن جائے تب بھی چل سکتی ہے کیا؟ نہیں چل سکتی ہے. ہر میدان کی اہمیت ہے, ہر فیلڈ کی اہمیت ہے. ایسا کہا جاتا ہے ارے بھائی میڈیکل لائن تو بہت اونچی ہے, اس کے بعد انجینئرنگ آتی, اس کے بعد جو ہے یہ جو سائیکالوجی یا بی اے ایم اے آرٹس وغیرہ پڑھتے رہیں گے نیچے. غلط غلط غلط, ایسا نہیں ہے. ہر فیلڈ کی اہمیت ہے, ہر شعبے کی اہمیت ہے. زندگی کا ہر کونا اس کی بڑی اہمیت ہے, کوئی چیز خالی نہیں ہے. جتنا اہم سائنس ہے, یہ آپ کی کیمسٹری ہے, فزکس ہے, بایولوجی ہے, جتنی زیادہ اہمیت والی ہے اتنی ہی زیادہ اہمیت آپ کی میتھمیٹکس ہے, اکاؤنٹس ہے وغیرہ وغیرہ, اتنی زیادہ اہمیت. اور اتنی ہی اہمیت والی لینگویجز ہے, اور اتنی ہی اہمیت والا آپ کا کلچر ہے, اور اتنی ہی اہمیت والا آپ کا بزنس ہے. زندگی کے جس کونے پہ آپ چلے, جس شعبے پر اگر آپ چلے وہ اہمیت والا ہے. ایک ہاسپٹل ہے جس کے اندر بہترین ڈاکٹرز ہیں لیکن نرسز نہیں ہے, چلتا نرس نہیں ہے, صرف ڈاکٹرز ہے. کیا وہ ہاسپٹل چل سکتا ہے؟ ایک بہترین
بہترین ہاسپٹل ہے جس کے اندر شاندار ڈاکٹرز ہے، بہترین نرسز ہے، صاف کرنے والے نہیں ہیں، اس کو جھاڑو دینے والے، پوچھا مارنے والے نہیں، چلتا ہاسپٹل جی نہیں چلتا. زندگی کا ہر شعبہ بڑا اہمیت والا ہے. آیت کا جتنا حصہ میں بیان کرنا چاہتا تھا بیان کر دیا. تخصص، اسپیشلائزیشن، یہ آج کے زمانے کی بہت بڑی ضرورت ہے. پہلے بھی تھی اس کی ضرورت، لیکن آج کے زمانے میں اور زیادہ ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے لازم ہے کہ پہلے خواب دیکھو. بیٹے آپ 10th پاس ہو گیا، کیا آپ خواب دیکھ لیے؟ خواب دیکھنے کا مطلب ایم کہ مجھے وہاں پہنچنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے. اگر آپ ابھی تک اپنا خواب نہیں دیکھتے ہیں تو آلریڈی آپ لیٹ چل رہے ہیں. آپ آلریڈی لیٹ ہیں، لیٹ ہو گئے ہیں. آپ ابھی بھی کچھ نہیں گیا، ابھی بھی دیکھو ایک خواب کیونکہ ختم ہو گیا ٹائم جی. اور سبجیکٹ پڑھنے کا ٹائم ختم ہو گیا. فرسٹ ٹو 10th اور سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں. آپ کو لینگویج بھی پڑھا رہے ہیں، ہسٹری بھی پڑھا رہے ہیں، سوشل بھی پڑھا رہے ہیں، سیوکس بھی پڑھا رہے ہیں، آپ کو جو ہے کیمسٹری اور فزکس بھی پڑھا رہے ہیں، میتھس بھی پڑھا رہے ہیں، اکاؤنٹس بھی پڑھا رہے ہیں. ہو گیا اس کا ٹائم. اب اگلا اسٹیپ آپ کا کالج کا ہے جو کہ کسی حد تک آپ کو اسپیشلائزیشن کی طرف لے جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب ڈگری میں جائیں گے تو آپ اسپیشلسٹ بن جائیں گے. آپ دوسرے سبجیکٹ پہ آپ نہیں چلیں گے. مگر ہمارا حساب کیسا ہے معلوم؟ ہم خواب دیکھے بغیر، ٹارگٹ بنائے بغیر بس سیڑھیاں چڑھتے جا رہے ہیں. اچھا ذرا ہاتھ اٹھا کے میرے کو بتاؤ کہ کتنے لوگ ہیں یہاں پر جن کا مکان فرسٹ فلور پر ہے؟ ذرا ایسا ہاتھ اٹھا. فرسٹ فلور پہ رہنے والے کتنے لوگ ہیں؟ بلا جھجھک بچے بتاؤ. بس 2-3 لوگ ہی ہیں، 4 لوگ فرسٹ فلور پر. چلو ہاتھ رکھ دو. آپ کا انسٹیٹیوٹ جو ہے کون سے فلور پر ہے؟ سیکنڈ فلور پہ ہے. آپ اسکول کے اندر جاتے ہوں گے جی، آپ کا دن کا اسکول رہتا ہوگا. کتنے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کی کلاسز سیکنڈ فلور پر ہے اسکول کے اندر؟ اچھا فرسٹ فلور والے کتنے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا دیجیے. پورے گراؤنڈ فلور پر پڑھنے والے ہیں ماشاءاللہ. آج تک کچھ لوگ ہیں. چلیے ٹھیک ہے. ابھی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اگر آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں اور آپ کو نہیں ہے ڈیسائیڈ کہ میرے کو مسجد کے فلور چڑھنا ہے یا میرے کو اسکول کے فلور چڑھنا ہے یا میرے کو میرے گھر کے فلور چڑھنا ہے، میرے پاس ڈیسائیڈ نہیں ہے اور میں چڑھ رہا ہوں سیڑھیاں، تو کیا آپ اپنی مرضی کی فلور پر پہنچیں گے؟ یا سیڑھیاں بہت ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ، آپ روز چڑھتے ہوتے ہیں. یہ سیڑھیاں ہیں، یہ سیڑھیاں چڑھ کے اگر آپ سوچیں گے ارے میں تو گھر کو نہیں پہنچا، میں تو گھر کو نہیں پہنچی، تو آپ کیا گھر کی سیڑھیاں چڑھیں گے جی؟ سیڑھیاں چڑھنے سے پہلے آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ آپ کو جانا کہاں ہے. ہم اسکول پڑھ رہے ہیں، آلریڈی کافی سیڑھیاں چڑھ گئے، چلو اٹس اوکے آل سبجیکٹس کا لاؤ، لیکن اب یہاں سے نہیں ہے آل سبجیکٹس. یہاں سے آپ کی دنیا بدل رہی ہے. یہاں سے آپ کو پرٹیکولر آپ کو اپنی منزل، اپنا فلور کس لیول پر مجھے جانا ہے وہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا جی. مجھے کیا کہتے ہیں میڈیکل سائنس کی بلڈنگ پر چڑھنا ہے، MBBS کی بلڈنگ پر چڑھنا ہے جی، فارمڈی کے کیا کہتے ہیں اس پر چڑھنا ہے، بلڈنگ پر چڑھنا ہے، انجینئرنگ کی بلڈنگ پر چڑھنا ہے، بزنس اور مینجمنٹ کی بلڈنگ پر چڑھنا ہے. مجھے کہاں چڑھنا ہے؟ پہلے خواب دیکھو بیٹے، پہلے خواب دیکھو، پہلے ٹارگٹ بناؤ. اس کے بعد آپ سوچو کہ مجھے کیا کورس کرنا پڑے. میں بزنس مین بنوں گا تو بزنس کرنے کے لیے مجھے کیا پڑھنا چاہیے؟ میں ڈاکٹر بنوں گا تو مجھے ڈاکٹر بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے جی؟ میں لینڈ لارڈ بننا چاہتا ہوں، میں زمینوں کا آدمی بننا چاہتا ہوں، میں بڑے بڑے ریئل اسٹیٹ میں آنا چاہتا ہوں. ریئل اسٹیٹ کاروبار کے لیے آپ کو کیا پڑھنا چاہیے؟ نہیں میرا خواب ہے کہ میں پولیس میں جاؤں، میں پولیس میں جانا چاہتا ہوں، سول سروسز میں جانا چاہتا ہوں، میں گورنمنٹ فلاں جاب حاصل کرنا چاہتا ہوں. جو آپ کو کرنا ہے پہلے اس کو امیجن کرو، اس کا ایک خواب دیکھو، ایک ٹارگٹ بناؤ، اس کو فکس کرو. اس کے بعد بولو کہ وہاں پر لے جانے والی سیڑھیاں کون سی ہے. اور جب ایک مرتبہ بیٹے یہ بھی بات بڑی اہمیت والی بتا رہا ہوں، آپ مشورہ کرنا، بغیر مشورے کے نہیں کرنا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں مشورے کو برکت والا بتائے. اللہ تعالیٰ فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. مسلمانوں کی اور ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ جب کوئی ایکشن لیتے ہیں تو اس سے پہلے مشورہ کرتے ہیں. آپ اپنے پیرنٹس سے مشورہ کرو، اپنے بھائیوں سے کرو، اپنے ٹیچر سے کرو. 25 سال
کرنے کے بعد ایک ڈیسٹینیشن لاک کر دو اپنی لائف کے اندر, ایک ایسا ڈیسٹینیشن جو آپ کو سمجھ میں آئے, جو پاسبل ہو. جی میں امریکہ کا پریزیڈنٹ بن جاتا ہوں, ایسے کام نہ کرے جی, ایسے کام نہ کرے. وہ خواب دیکھو جو بالکل پاسبل ہے, بڑا خواب دیکھو, میں چھوٹا دیکھو نہیں بول رہا ہوں, بڑا خواب دیکھو, لیکن وہ خواب دیکھو جو مشورے کے بعد آپ کو لگے کہ یہ پاسبل ہے, یہ میں محنت کروں گا تو اچیو کر سکتا ہوں. جب اسکول لاک کر دیں گے نا کہ میرا یہ منزل ہے, یہ میرا یہ ٹارگٹ ہے, اس کے بعد نہ بارش, نہ سردی, نہ گرمی, نہ پیسوں کا ہونا, نہ پیسوں کا ہونا, نہ لوگوں کا زندہ رہنا, نہ لوگوں کا مر جانا, نہ صحت مند رہنا, نہ بیمار رہنا, کوئی چیز سے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے آپ کے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے. بس میرا ٹارگٹ ہے, میں اس پہ عمل کروں گا. ارے نہیں, گھر میں شادیاں آ گئے تھے, اس وقت سے رزلٹ اچھا نہیں نکلا, نہیں وہ تھوڑے دن کیا ہو, مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا تھا, 15 دن صحیح نہیں پڑھ سکا, اس وقت سے رزلٹ اچھا نہیں نکلا. یہ تو آپ بہانے باز ہو گئے ہیں. نہیں, آپ نے خواب نہیں دیکھا, آپ نے ٹارگٹ نہیں بنایا, آپ اپنی زندگی میں مقصد نہیں بنائے. جب آپ کسی چیز کو مقصد بناتے ہیں تو پھر اس مقصد کے لیے آپ کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. اپنے آرام کو سیکریفائس کرنا, اپنے شوق کو سیکریفائس کرنا, اپنی مرضی اور اپنے شوق کو سیکریفائس کر کے سکھ اور دکھ دونوں کو برداشت کرتے ہوئے جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو اپنے منزل سے پہنچنے سے آپ کو روک سکے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس چیز کے لیے آپ محنت کریں گے وہ چیز آپ کو مل کر رہے گی, وہ چیز آپ کو مل کر رہے گی. بچوں پہلا کام ہے آپ کا خواب دیکھنا. اب ڈیل کر لیے آپ, اب خواب دیکھنا اور اس خواب کو فائنل لاک کر دینا. پھر وہ بدلنے والا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا کہ میں انٹر کا 1 سال پڑھ لیا, نہیں سمجھ میں آ رہا, کورس چینج کر لیتا ہوں, نہیں سمجھ میں آ رہا, پھر ادھر چلے جاتا ہوں, ایک کام کرتا ہوں, تھوڑے دن بنگلور میں رہ کے پڑھ لیتا ہوں, تھوڑے دن حیدرآباد میں رہ کے پڑھ لیتا ہوں, باہر چلے جاتا ہوں, میں سعودی چلے جاؤں. ایسا نہیں ہوتا. ایسا صبح شام آپ اپنی منزل گاڑی اسٹارٹ کر کے یہاں سے نکل کے جو ہے گچی باڑی تک پہنچ گئے, ارے نہیں اچھا نہیں دکھ رہا ہے ادھر, بارگس کو جائیں گے تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ بے وقوف ہوتے, بے وقوف ہے وہ انسان جو بار بار اپنا راستہ بدلتا ہے. بے وقوف ہے وہ انسان جو بار بار راستہ بدلتا ہے. بے وقوف ہے وہ انسان جو بار بار اپنی منزل بدلتا ہے. منزل بدلنے کی چیز نہیں ہوتی بیٹے. اس بات سے میں بتایا آپ کو کہ منزل ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے ایسا مت ایسے کیا وہ چھوٹے بچے کھیلتے دیکھیے, میں پولیس والا بن جاتا ہوں, تو ڈاکٹر بن جاتا ہوں, چور بن جاتا ہوں, ایسا نہیں ہوتا. یہ ڈیسائیڈ میرا شوق ہے, میرے کو دل بول رہا, دل بول رہا سے ڈیسائیڈ مت کرو. ہاں آپ ایک پوائنٹ رکھو, میرا یہ کام میں دل لگتا, اس کو بھی ایک پوائنٹ بناؤ, لیکن ساتھ ساتھ دیکھو ہاں میرا دل اس میں لگتا ہے. میرے ماں باپ کیا بول رہے ہیں, میرے ٹیچر کیا گائیڈ کر رہے ہیں, میرے اطراف کے میرے دوست ساتھی مجھے کیا کر رہے ہیں, آج کے حالات میں کن چیزوں کی ضرورت ہے, کیا اپڈیٹڈ پوسٹ آ رہے ہیں, ہماری سوسائٹی کو, ہمارے حیدرآباد کو, ہمارے ہندوستان کو کس چیز کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزوں کو دیکھو. جی ضرورت کیا ہے, پیرنٹس کیا بولتے ہیں, میں کتنا کر سکتا ہوں, میرے فائنینشیل اسٹیٹس کتنا ہے, جی اور ساتھ میں میرا دل کیا کہہ رہا ہے. یہ ساری چیزوں کو غور کرو. 1 دن لو, 10 دن لو, ہفتہ لو, جی 15 دن لو, 1 مہینہ لو, لیکن اس کے بعد جب آپ ڈیسائیڈ کریں گے نا بیٹے, سب بیکار باتیں ہیں کہ اپنے پیسوں کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا, حالات کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا, شادیوں کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا, گھر کا ماحول نہیں ہونے سے نہیں پڑھے. ارے چھوٹے چھوٹے کھیڑے گاؤں سے نکل کے جو لوگ بڑے بڑے IPS بن کے نکل رہے ہیں, ان کے پاس کون سی انٹرنیٹ کی سروس ہے, کون سے ان کے پاس لائبریریز ہے, کون سے بڑے بڑے ان کے پاس کمپیوٹرز لگے ہوئے, ان کے پاس کیا کہتے ہیں لیبس بنے ہوئے ہیں, کوئی فیسلٹی نہیں ہے, لیکن جنون ہے, ٹارگیٹ لاک ہے, ارادہ مضبوط ہے کہ یہ بن کے رہوں گا. کھیڑے گاؤں سے, کھیتوں میں سے نکل کر لوگ آ کر IAS بن جا رہے ہیں, ڈاکٹر بن رہے ہیں, انجینئر بن رہے ہیں, دنیا میں دھماکےدار شخصیت بن کے نکل کے آ رہے ہیں, اور ہم بیچ شہر میں بیٹھ کر بول رہے ہیں ایسا ہو گیا, اس وقت سے ہو گیا. نہیں جی ہمارے ابا اتنے پیسہ خرچہ کرنے تیار نہیں ہوئے, نہیں جی ہمارے امی سپورٹ نہیں کر. نہیں بیٹا, یہ سب بیکار باتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں باپ اور ٹیچرز یہ لوگ ہمیشہ کو دیکھتے, آپ کو دیکھتے جھاڑ جو ہوتا ہے نا, جھاڑ اس کا جو تنا ہوتا ہے, مین جو جڑ سے نکلنے کے بعد جو تنا ہوتا ہے, جتنے بھی ڈالیاں ہو اس سے اوپر ہی جاتی ہے, اور ہر جھاڑ
अपने अज़्म पर क्या आपका इरादा मजबूत है? अगर आपका इरादा मजबूत है तो आप बनके ही रहेंगे, और अगर हमारा आपका इरादा मजबूत नहीं है तो फिर टामाडोल इधर उधर हो जाए। सबसे पहली बात, अपना प्रोग्राम लॉक करो, जी ख्वाब को देख लो और उसको फाइनल कर लो। नंबर 2, उसका रास्ता ढूंढो। और नंबर 3 वो क्या है? वो ये है कि जो काम सीख रहे हो, जो मैदान में आप जा रहे हैं, उसके परफेक्ट आदमी बन जाओ। परफेक्शन कंपल्सरी है किसी भी मैदान में। आप पुलिस वाले बनना चाहते हैं, 1 लाख रुपए पुलिस के लिए एप्लीकेशन डाले गए, आपको क्यों सेलेक्ट किया जाए? आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, 1 लाख लोग पहले से मेडिकल साइंस में एप्लीकेशन डाल के बैठे थे, मेडिकल कॉलेजेस में एप्लीकेशन डाल के बैठे, आपको क्यों सेलेक्ट किया जाए? आप टीचर बनना चाहते हैं, 1 लाख रुपए पहले से, आप किसी भी फील्ड में जाओ, हजारों लाखों लोग वहां पर लाइन में खड़े हैं, आपको क्यों चूज किया जाए? आपको क्यों चांस दिया जाए? आप बोले कि हाँ मैं इतना काबिल हूँ, हाँ मैं इतना एक्सपर्ट हूँ, हाँ मैं जो काम करता हूँ उसमें कोई गलती नहीं निकाल सकता, मेरे पास काम में परफेक्शन है, मैं जो काम करता हूँ तो पंक्चुअलिटी के साथ करता हूँ, रेगुलर करता हूँ, नारे करने वाले इंसान को कोई पसंद नहीं करता, टाइम पे नहीं आने वाले इंसान को कोई नहीं पसंद करता है। जो टाइम पे आए और रेगुलर आए और उसके बावजूद अगर उसका काम ठीक नहीं है तो उसको कोई इंसान पसंद नहीं करता, कोई इंसान पसंद नहीं करता। परफेक्शन जरूरी है। जी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना अल्लाह युहिब्बु इज़ा अमिला अहदुकुम अमलन अन युतक़िनहु। अल्लाह इस बात से प्यार करता है, अल्लाह इस बात से मोहब्बत करता है कि तुम में से जो इंसान भी जो भी काम करे परफेक्ट तरीके से करे। अल्लाह को ये प्यार है, अल्लाह को ये चीज पसंद है। जिंदगी का हर काम बेटे, हर काम जो काम करो ना परफेक्ट तरीके से करो। बैठो तो सही बैठो, चलो तो सही चलो, पहनो तो सही पहनो, पढ़ो तो सही पढ़ो। ऐसा पढ़ते रहते बाहर में अक्सर चलता, फिर कोई नहीं सीखा, अरे दोस्त एक थोड़ा क्लिप देख लेंगे उसका, फिर थोड़ा पढ़ रहा है, फिर कॉल आ रहा। आजकल बच्चों को शौक हो गया, मैं अपने बच्चों को भी मना करते रहता हूँ, बच्चों को शौक हो गया, वो क्या कहते हैं साउंड के क्या कहते हैं हेडफोन्स लगा लेके कोई म्यूजिक लगा लेके पढ़ रहे हैं उसमें। नहीं बेटे ऐसा नहीं होता है। आप गाना सुनते हुए, म्यूजिक सुनते हुए, लोगों से बात करते हुए आप क्या कहते हैं सोशल पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। जो काम कर रहा, जो चीज आप सीख रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, तो तुम इसके ऊपर फोकस करो, वो काम को परफेक्ट तरीके से करो। जो भी चीज आप सीख रहे हैं, जो भी अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, मैं आप लोग यहाँ हमेशा बोलते रहता हूँ, कई मतलब आप लोग ये बात भी मेरे से सुने होंगे, गाड़ी चलाओ तो परफेक्ट चलाओ, रूल्स को फॉलो करते हुए ढंग से चलाओ, कपड़े पहनो तो परफेक्ट पहनो, बैठो तो परफेक्ट पहनो, परफेक्ट तरीके से बैठो, चलो तो सही ढंग से चलो। हर चीज, खाना खाओ तो सलीके से खाओ, जी सलीके से खाओ। हर चीज का एक सलीका होता है, कमाल होता है, और जो आदमी परफेक्ट हो जाता है ना उसको लोग ढूंढ लेते ढूंढते, भले आप उर्दू के टीचर और तेलुगु के टीचर क्यों ना हो। भाई अगर मेरे को उर्दू अच्छी आती ना, आप सुने एक बड़ा नाम होगा मेरा, हमारे पास तो शिकायत है ना भाई उर्दू का हाल बहुत खराब है, उर्दू कोई भी नहीं पढ़ा, सुन रहे हैं ये चीजें। अब ये जमाने में उर्दू कहाँ चलती साहब, बराबर है। राहत इंदौरी का नाम सुने, राहत इंदौरी हिंदुस्तान के पूरे बड़े चैनल्स के ऊपर राहत इंदौरी के टाइम लेने के वास्ते मेहनत कर रहे हो। अब की बात नहीं, इंतखाब हो गया काम में, थोड़े दिन पहले इंतखाब हो गया उनका। राहत इंदौरी का टाइम चाहिए इंटरव्यू के लिए, राहत इंदौरी के लिए फिल्म इंडस्ट्री पीछे पड़ी हुई है कि राहत इंदौरी गाना लिख के दे दिया तो अच्छा है। राहत इंदौरी को बड़े बड़े उलमा तलाश कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाह माशरा पे जो राहत इंदौरी लिख सकता है वो ये लिख सकता है। कौन है राहत इंदौरी? साइंटिस्ट, डॉक्टर, IPS, IAS, कौन है राहत इंदौरी? उर्दू अच्छा जानने वाला, उर्दू में परफेक्ट। जब आदमी किसी भी मैदान का परफेक्ट हो जाएगा ना, दुनिया उसके पीछे भाग नहीं भागता है। और बस करेंगे लोग, अभी आप पढ़ लीजिए, B.Com पढ़ लीजिए, MBA पढ़ लीजिए, और PharmD पढ़ लीजिए, और इंजीनियरिंग कर लीजिए। आप किसी भी कंपनी में एप्लीकेशन डालिए, 16,000 फ्रेशर्स की इससे ज्यादा नहीं दे रहे, और 12 घंटे काम करना पड़ेगा। 10 परेशान है बच्चे, है
सामने वाले 16,000 का ऑफर दे रहे हैं, वो भी दिए तो 10 कंपनियों के जाने के बाद 16,000 का ऑफर दे रहा है। क्यों? उनको मालूम है कि सामने वाला परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं है। आगे हमारे सर पे बैठ के सीखता नहीं, एक्सेल शीट में गलतियां करता है, कोडिंग में गलतियां करता है, फाइल गलत जमाता, हेडेक है नए बच्चों को लेना। जब आपके अंदर वो सलाहियत आ जाएगी, महारत आ जाएगी, जब आप एक मरतबा काम करके बताएंगे और सामने वाला बोलेगा भाई परफेक्ट कर रहा है, उसके बाद आप वो 50,000 का ऑफर करे, आप बोलेंगे मैं 50,000 का तो मैं नहीं मानता हूँ, तुम बोलता सामने भाई 1 लाख ले लो आ जाओ ना, 1.5 लाख ले लो आ जाओ ना, 2 लाख ले लो आ जाओ ना। क्यों बोलता है वो? क्योंकि आपको वो काम आता है, आपके अंदर वो परफेक्शन है, वो डेडिकेशन है और आपके ऊपर उसको भरोसा हो। तो बेटे अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अच्छा सिर्फ ये नहीं कि सैलरी के लिए, पोजीशन के लिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात समझाए है, अगर कोई आदमी कोई काम अपने हाथ में लेता है और वो उसका परफेक्ट आदमी नहीं है, प्रॉपर नॉलेज उसके पास नहीं है, क़यामत के दिन अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मन तबब्बर वलम युअलम मिन तिब्बन फहुवा राबिन। जो आदमी डॉक्टर बन जाता है लोगों को इलाज करने के लिए, इलाज करता है, पेट की दवा ले लो, सर की दवा ले लो, दिल की दवा ले लो, आजकल बनते हैं ना हर आदमी, क्या होता है इंस्टाग्राम के रील्स पे डॉक्टर बन गए लोग आजकल, तो ये फार्मूला खा दो, वो छोड़ दो, वो कर दो। जो आदमी डॉक्टर का काम करता है लेकिन एक्चुअल में उसको परफेक्ट नॉलेज डॉक्टरी की अगर उसके पास नहीं थी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए उस पर वो आमिन, उसको अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा, उसको अल्लाह के पास जवाब। आप क्या करना चाहते हैं? अकाउंट्स आप पढ़ना चाहते हैं, अकाउंटेंट बनेंगे कल के दिन, आपको अकाउंट्स की परफेक्ट नॉलेज रहना चाहिए। आप सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं, आईटी प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, आप जो फील्ड के आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो इंजीनियरिंग का परफेक्ट नॉलेज पास कर लेना, पास कर लेना। ये पास करना एग्जाम 10th पास कर लो, इंटर निकाल लो, डिग्री निकाल लो, ये बीमारी है, ये कीड़ा है, ये दीमक है जो हमारी सोसाइटी को खोखला कर दे रही है। 1,000 बच्चे ग्रेजुएट बैठे रहे, कोई एक भी नौकरी देने के लायक नहीं, काम करने के लायक नहीं। फिर माशाअल्लाह 10 इंटर डिग्री बना बीए एमए इंग्लिश में मास्टर थे, मैं इस लोग से मिल चुका हूँ जो एमए इंग्लिश कर रहे हैं, सिंगल वन पेज उनका इंग्लिश से अगर लिखा है तो स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हैं। मास्टर इन इंग्लिश में मास्टर ही है, जी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश, एक पेज स्टूडेंट का लिखा नहीं आ रहा। बेटे अपनी लाइफ को देखो, दूसरों को देखने की जरूरत नहीं, अपनी लाइफ में देखो कि अगर मैं मैथ पढ़ा तो मैं कहाँ पे रहा हूँ, मैं मेडिकल क्या कहते हैं, मैं साइंसेस पढ़ा रहा हूँ तो मैं कहाँ पे रहा हूँ, मैं सिविक्स पढ़ा, मैं सोशल स्टडीज पढ़ा हूँ, मुझे कितना मालूम है। मैं बच्चों से बैठ के कभी जूनियर बच्चों से जब बैठते हैं बात करते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ एमएलए और एमपी में क्या फर्क है, नहीं मालूम। बेसिक ह्यूमन राइट्स क्या है, नहीं मालूम। डेमोक्रेसी और किंगडम में फर्क क्या है, नहीं मालूम। असेंबली का क्या रोल है और पार्लियामेंट का क्या रोल है, नहीं मालूम है। माशाअल्लाह 10th और इंटर करे हुए डिग्री हाथ में लिए हुए, क्या फायदा है सोशल स्टडीज का, क्या फायदा है ऐसे बीए एमए का, क्या फायदा है ऐसे बीकॉम और इसका। बेटे मैं आपको 3-4 चीजें बताया, ये बहुत अहम है बेटे, ये बहुत अहम है। नंबर 1 आपको अपना राय मशवरा करके ख्वाब देखो बेटे, यही एज है। 20 साल की उम्र में ख्वाब नहीं देखा जाता, 15, 16, 17 साल ये उम्र है ख्वाब देखने की। आज आप ख्वाब देख लो, 8 दिन लो, 10 दिन लो, 15 दिन लो, लेकिन एक चीज गौर करो, मशवरा करो, राय वगैरह बनाओ और अपना फोकस जमा कर उसको फाइनल कर लो। जब फाइनल कर लो तो फिर उस तक पहुंचने की सीढ़ियां और रास्ता तलाश करो और उसके ऊपर पाबंदी से करो। दुनिया की कोई ताकत आपको वहां तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। और जब वहां पर पहुंचो, जिस वक्त आप वहां पर पहुंचो, उस वक्त उस फन के, उस फील्ड के आप परफेक्ट माहिर मास्टर इंसान होना चाहिए, कमजोर इंसान नहीं। डिग्रियां या पेपर के टुकड़ों की कोई अहमियत नहीं है अगर आपके हाथ में हुनर है, आपके दिमाग में नॉलेज है, आपके जबान पर अगर अल्फाज है। आज हमारी सोसाइटी का अलग ये है, सैयद अब्दुल रशीद साहब के साथ हम नीचे बैठकर बात कर रहे थे कि इंग्लिश मीडियम कह के पढ़ रहे हैं, नौजवानों को ना इंग्लिश प्रॉपर आती है ना उर्दू प्रॉपर आती है। उर्दू के कोई लफ्ज लिखना नहीं आता, इंग्लिश में कोई शब्द बात करना नहीं आता। क्या बोले तो 10th पढ़ के निकल गए,
اپنے آپ کو ایسا برباد مت کرو. بعد میں آپ نہ اپنے پیرنٹس پہ ہو, نہ اپنے ٹیچرز پر ہو, نہ سوسائٹی پر ہو. جو کر رہے ہیں وہ آپ اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں. آپ کوئی DP کے بچے نہیں ہیں, کوئی نرسری LKG کے بچے نہیں ہیں. اب آپ بڑے ہیں. صحیح کرتے وقت آپ کو معلوم رہتا میں صحیح کر رہا ہوں, غلطی کرتے وقت آپ کو معلوم رہتا کہ میں غلطی کر رہا ہوں. بڑے ہو گئے ہیں آپ. 10th پاس ہونے کا مطلب آپ بڑے ہو گئے. فوکس ہو جاؤ, منزل بناؤ, اس کے لیے راستہ نکالو, ڈیڈیکیشن کے ساتھ محنت کرو. اس منزل پر پہنچو, اس میدان کے پرفیکٹ آدمی بن جاؤ, پرفیکٹ آدمی بن جاؤ. کوئی سوال کرے گا, آج کے زمانے میں کورسز اتنے موٹے موٹے کتابیں آ رہی, اتنا زیادہ مشکل ہے, ٹائم ملتا کیا یہ سب کرنے کے لیے؟ 100% آپ کے پاس ٹائم ہے, 100% آپ کے پاس ٹائم ہے. کوئی چیز آپ کو رکاوٹ نہیں ہے. بس ایک قاعدہ ہے, ہمیں ٹائم میں بے برکتی ہوگی. آپ سنے ہوں گے, آپ بڑے لوگ کو بولتے ہوں گے, اس زمانے میں ٹائم میں بہت بے برکتی ہے. پہلے بہت ٹائم ہوتا تھا, اب ٹائم نہیں ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ جو پہلے دیا تھا وہ آج بھی دیتا, قیامت تک بھی دیتا. وہی سورج نکل رہا, وہی چاند نکل رہا, کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی. برکت اور بے برکت کا میں قاعدہ سمجھا دیتا ہوں. حقیقت اللہ کے پاس سے ہے, لیکن جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ بتا رہا ہوں. پر ٹائم میں برکت اور ٹائم میں بے برکتی کا اصول یہ ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کے اسلام اسی وقت اچھا ہو سکتا ہے. یاد رکھو کہ اسلام ورک کا نام ہے, ایمان فیض کا اور عقیدے کا نام ہے. اسلام عقیدے کا نام نہیں ہے, ایمان فیض کا نام ہے. حضور اسلام کی بات کر رہے ہیں, یعنی آپ کی ورکنگ لائف. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. آدمی کا اسلام یعنی اس کی ورکنگ لائف اسی وقت بہتر ہو سکتی ہے جب جو چیز اس کے کام کی نہیں ہے, جب جو چیز اس کے مطلب کی نہیں ہے, اس کو چھوڑ دو. بیکار چیزوں کو چھوڑ دو, انسٹاگرام اور فیس بک کو چھوڑ دو, فضول کے یوٹیوب کو چھوڑ دو, اسنیپ چیٹ کو چھوڑ دو, غیر ضروری کا جو کھیل ہوتا ہے اسے چھوڑ دو, لوگوں کی غیبت کرنا چھوڑ دو, پرانے قصے یاد کر کے آڑتے بیٹھنا, روتے بیٹھنا چھوڑ دو. جب یہ کام آپ کو چھوڑ دیں گے نا, آپ دیکھیں گے کتنا ٹائم خالی ہے, کتنا ٹائم خالی ہے. استاد آپ لوگ کا چیلنج ہے, بچوں کے لیے بتاؤ. آپ کے گھر میں فون ہوگا, اسمارٹ فون جو ہمارے کو ایڈیٹ بنا رہا ہے, وہ اسمارٹ جو ہم کو ایڈیٹ بنا رہا ہے, وہ اسمارٹ فون اور ٹی وی اور ٹیب اور کمپیوٹر جو بھی چیز اسکرین پہ چلتے ہیں نا, وہ اسکرین کو آپ پسند کرو. میں 48 آورس سے 2 دن 48 گھنٹے 48 آورس میں کوئی اسکرین کو ٹائم نہیں دوں گا. وہ 48 آورس میں آپ اپنے آپ کو جواب دو کہ کتنا ٹائم ہے آپ کے پاس. ٹائم بہت ہے نہیں, ٹائم بہت زیادہ ہے, بہت انتہائی ٹائم. یہ پوری بے برکتی ہم اپنے ایگنٹنس سے, ہم اپنے بیوقوفی سے ہم اپنا ٹائم خراب کر رہے ہیں. پھر اتنے بڑے بڑے کتابیں وہ لوگ جو پڑھ کے نکلے ہوئے ہیں, جو پلانٹ مرکیوری سے ایسا ہے, مارس سے ایسا ہے, وہ لوگ جو IPS بن رہے ہیں, جو ڈاکٹرز بن رہے ہیں, جو انجینئرز بن رہے ہیں, نہیں بیٹے وہ آپ لوگ کی طرح ہی بچے ہیں, وہ آپ لوگ کی ہی طرح ہے. انہوں نے اسمارٹ فون کو ان کو ایڈیٹ بنانے نہیں دیا, وہ اسمارٹ فون سے زیادہ اسمارٹ نکلے اور وہ اسمارٹ فون کو ایڈیٹ کی طرح بازو لے کے اور اپنے مقصد پر کیا کہتے ہیں فوکس کیے اور وہ مقام پر پہنچے. آپ کسی کو خیال آ رہا ہوگا, ایسا سوچتے ہوں گے کہ بڑے مسئلہ آپ جو ہے زیادہ ٹائم لے لیے. بیٹے اگر یہ چیز نہیں سمجھے نا تو یہ فیسیلیٹیشن اور کیا کہتے ہیں یہ اوارڈ یہ سیریمنی یہ سب کام کا نہیں. اگر یہ بات نہیں سمجھے, اس واسطے میں زور دے رہا ہوں. اور ٹائم اب ہے بیٹے, آپ 10th پاس کریں, یہ ہے ٹائم, یہ ہے ٹائم. 3 سال اور نکل جائیں گے پھر آپ کے پاس ٹائم نہیں ملے گا. 4 سال اگر نکل جائیں گے تو پھر آپ اپنی مرضی سے اپنا ایم نہیں بنا سکتے, اپنی منزل اور اپنا گول ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. یہ ہے ٹائم. گول ڈیسائیڈ کرو اور وہاں تک پہنچنے والا کورس لو اور اپنی زندگی کو اس کام کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دو, اس میں ماسٹر بن کے نکلو. بیچ میں جو چیزیں آپ کے لیے ضروری نہیں ہے, شادی میں جانا, آپ امی ابا سے اجازت لے لو, میرے کو پڑھنا ہے, شادی میں جانا ضروری ہے, نکاح خانے کے وقت جاؤ, آدھا 1 گھنٹہ بیٹھو, نکل کے واپس آ جاؤ. جانے سے لے کے آنے تک صرف 2 گھنٹے سے زیادہ خرچ نہیں ہوا آپ کا. کسی کی شادی رہنے دو, ولیمہ رہنے دو, بچے رہنے دو, ناچت رہنے دو, 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں جانا. آپ دیکھیں گے, آپ شادی
में जाके आएंगे, आपके 1 घंटे की पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं होती है। मगर अब शादी अगर आ जाए तो 15-15 दिन पढ़ते नहीं है, बीमार हो गए 8-8 दिन पढ़ते नहीं है, मूवीज की नहीं क्या होते वेब सीरीज आ गई नेटफ्लिक्स के ऊपर, गई पढ़ाई पानी के अंदर। नहीं बेटा ऐसा मत करो। मैं बता रहा हूँ ये AI, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह ये सब हमारे नौकर है, तुम उनके स्लेव मत बनो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये आर्टिफिशियल स्मार्टनेस, ये जो सारा कुछ आ रहा है, ये आपका नौकर है, आप उसके नौकर मत बनो। वो आपके स्लेव है। अगर आप काबिल है तो आप उसको अपनी मर्जी से यूज करेंगे, और अगर आप काबिल नहीं है, नालायक है और इडियट है तो उन अपनी मर्जी से आपको चलाएगा। आप नौकर मत बनो, स्लेव मत बनो और काबिल बनो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला रब्बे करीम हमारे बच्चों को खूब तरक्की अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे बच्चों को काबिल बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे बच्चों को, हमारी सोसाइटी को ऊंची सोसाइटी बनाए। अल्लाह ताला दौलत अता करे, अल्लाह ताला सेहत अता करे, अल्लाह ताला इज्जत अता करे, अल्लाह ताला तरक्की अता करे, अल्लाह ताला इस दुनिया में भी इज्जत अता फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको आखिरत में भी इज्जत अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। Now it's time to get on to the felicitation program. Before that, I request my mentor, Sayyid Abdul Rashid Qadri Sahab to please put on the shot of the chief guest for today, Mr. Afaf Hashmi sir. Thanks. Now, I call upon the felicitation program is for intermediate students as well as SSC students. We'll first start with SSC students, then we'll go for intermediate. So, I call upon my mentor Maulana Habib Ahmed Al-Hussaini sir to felicitate and give him his place that he has achieved in his academics. With the memento that is going to be presented by Mobile Center, I call Maulana Habib Ahmed Al-Hussaini sir on this, and I call upon Mr. Sayyid Sufyan Ali. Mr. Sayyid Sufyan Ali. The first topper of our institute who has secured 556 marks. 556 marks out of 600. I would all of you clap for his hard work. Now I call upon our second topper, who's a girl, Miss Ila Fatima. Sir, those who are first and second year, they are even first and second at their school as well. माशाअल्लाह बहुत अच्छा
Now I call upon Sayyid Najmul Nisa Qadri Alina for her second place at our institute. She has secured 512 marks from the institute and now I call upon Miss Aliza Fatima for securing 4th place and getting 504 marks out of 600, and she is even the topper at school. Now I call upon Mr. Mustafa bin Mohammed Masadi for securing 504 marks in his academics out of 600. Very disciplined boy. Now I call upon the most dedicated learner and the early bird of our institute, Mr. Mohammed Mohsin, who has secured 500 marks out of 600. Out of 600 he has secured, and he has been to the first day. Now there is a separate category I want to tell. The early birds, जो लोग साल के शुरुआत से पढ़े, एक होता क्रैश कोर्स के फॉर्म में करना और एक होता इसको शुरुआत से पढ़ना. तो ये जो बच्चों को अब हम ऑनर करने जा रहे हैं, ये बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो साल के शुरुआत से हैं, कंसिस्टेंटली हमारे साथ थे और बहुत अच्छे से पढ़े हैं और अच्छा स्कोर भी करेंगे. Now I'd like to call Mr. Muhammad Aliuddin for being a consistent learner and securing a very good place, and he is the second topper of his school. Now, I call upon Ms. Madiha Fatima for being a consistent learner and a dedicated learner of our institute, securing a very good place. And the marks that she has secured is 470 marks out of 600. Please clap for her. I want your energies to be sustained. Now I call upon Ms. Hafsa Shaukat for being a consistent learner and dedicated, and her score is 469 out of 600. 469 out of 600. Now I call our next consistent learner, Mr. Muhammad Rayyanullah, for being dedicated and consistent and securing very good. He scored 453 out of 600. But the reward that he is getting is for being consistent and being dedicated for his extent. Now I call upon Mr. Taqi Ahmed. On behalf of Taqi Ahmed, I request Taqi Ahmed, his brother, to correct us on the plate. Mr. Taqi Ahmed. And he is also a consistent learner and dedicated learner. He has secured 473 marks. I call upon Mr. Mir Riyazat Ali Khan Abedi for being a consistent learner and a dedicated learner and securing Now I call upon Ms. Kaniza Sakina for being a consistent learner and sustaining the year-long and very good attendance she has been attended here.
I call upon all the memento holders for a group photograph. All the memento holders here on for a group photograph. All the memento holders along with your guideline. Ali with me, Hafsa, make it fast, right? Sakina, join for the group photo. That's the side, right? Follow the side, right? I request Bilal sir and Afaf sir to join. Thank you so much, sir. I just want to inform that out of batch of 64, we have more than 35 students have secured above 400 marks. Alhamdulillah, that is the biggest achievement that we have made. And now, I request all my 10th class students to please form a queue and get your honors done. All Abdul Rahman, all the 10th class students. Omkar, you should be the first commander to the line. Please come on. I'll read your names. Come on, Rasifullah, all the way to form a queue, better. And come on, one after the other. Boys first. From that side. Omkar from that side. I request Bilal sir to please felicitate them. From that side. One after the other. And even Mr. Afaf Hussain Ashmi sir. Is Mr. Omkar. And yes, I request you to have your friends and the parents to encourage them. Yes. And next, Asifullah. Abdul Rahman. Nabish. Zaid. Dilshad. Habibullah, Atif Ali, Asad, Jin. Keep your garlands along with you. We have a good photograph, children. All the 10th class boys. Mr. Abbas, Mustafa Abidi, Umar Sivani, Dayan. Sayyida Tuba Fatima, who has secured 475 marks out of 600. I expect, Mohsin, please check out if all the boys have completed. Habibullah, have you joined? Umar Sivani. I call upon all the boys along with their garments to get a group photograph. Dilshad, make it fast, better. Lisa, escort them. Habibullah, join it. Ajay, join us. It's your garments, it's your garments.
set. Finish? Yes, that's हाइट ज़्यादा है Ali Hussain, actress Amal sir, please come up. Zubair, Sufyan, Ali Hussain, Fazil, Afnan. The cowl guys, take a behind. Cowl people, Afnan, Nasib, take a cowl go backside. Cowl guys. I request the girls to be ready with the long point of view. Sarah, please be the chance. Form of your order. जब मोबाइल जब से रहता मैं ले लेता हूँ अच्छा है 15 इसका मालूम नहीं अपन से ले लेता था लेकिन यार नहीं ज़्यादा यूज़ हो गया मेरा मोबाइल थोड़ा ब्लर होती क्वालिटी अच्छी आती है वीडियोस अच्छे आते फोटोज दे दो नहीं देख पा ये ड्रॉप कर लेंगे Now I call upon Zoha Ahmed. Zoha Ahmed, she has secured 476 marks out of 600. Zoha Ahmed. Zoha Ahmed. Zoha Amri. Zoha Amri. 476 out of 600. 476 out of 600. I request you to clap your hands.
I call upon Sayyida Tuba Fatima for her score 475 marks out of 600. As she is not here, I call her mother to get felicitated. So Sayyida Tuba Fatima for securing 475 marks out of 600. Now I call upon Miss Aisha Salim for securing 472 marks out of 600. Aisha Salim securing 472 marks out of 600. Madiha Fatima, already addressed. Sumaira Hafsa Javed for securing 465 marks out of 600. 465 marks out of 600. Miss Aisha Batul for securing 462 marks out of 600. Miss Aisha Batul, she is here. Anyone on behalf of her? Now I call upon Miss Sara Altaf for securing 462 marks out of 600. A huge round of applause for her. 462 marks out of 600. Sara Altaf. Miss Muneemunnisa Begum Maria, who has secured 443 marks out of 600. Muneemunnisa Begum Maria, who has secured 443 marks out of 600. Now I call upon Maryam Begum for securing 429 marks out of 600. 429 marks out of 600. Miss Sayyida Mansura Nahri, who has secured 417 marks out of 600. Miss Sayyida Mansura Nahri. I call upon Miss Sana Fatima for securing 410 marks out of 600. Sana Fatima. Now I call upon Miss Atika Mazhar, who has secured 397 marks out of 600. Atika Mazhar for securing 397 marks out of 600. Now I call upon Rumana Begum for securing 396 marks out of 600. Rumana Begum. I call upon Umaima Umar for securing 379 marks out of 600. Umaima Begum. Now I call upon Miss Sayyida Kaniza Sakina for securing 373 marks out of 600. Kaniza Sakina. Mehreen Fatima. I call upon Mehreen Fatima for scoring 360 marks out of 600. Mehreen Fatima. I call upon Sayyida Zeba Fatima for securing 359 marks out of 600. Now I request all the girls along with the parent, please come up on the stage so that we can have a group photograph. All the girls. Make it fast, dear children. All the girls. Come on, ready? And even for
Thank you so much. इंस्टाग्राम भी फेसबुक है नहीं ये रिकॉर्ड हो रहा है थोड़ा बहुत लाइव में वो छोड़ दिया ये लाइट बहुत डल हो गए हाँ इसमें भी वैसे चाह रहा हूँ बहुत कोशिश कर रहा हूँ Now I call upon an ICSC topper who has secured 93 marks. An ICSC topper from St. George's High School who has secured 93 marks and he was an accounts teacher. I call upon Mr. Mohammad Zishan. Mohammad Zishan. I request one Abhi Brother to say sir please. And it's a topper from ICSC. Now it's time for intermediate students. For intermediate first, for the Diamond College. He is the student of Google Center since he was in 10th standard. He has completed his 10th year, was second topper at that time. First year also he was here, and now in the second year also he is here, and he has scored 800 marks out of 1000. YPC student Mr. Mustafa Raza, securing 800 marks and above marks in YPC second year. 807 marks. He is a consistent student of Homework Center in Africa. I call upon Ms. Sumaya Nurin for intermediate first year. She has done her intermediate from Homework Center. She has been awarded from Homework Center. She has done, and she has secured 470 marks out of 500. 470 marks out of 500 in first year. 470 marks out of 500. And the mentor was Isa. I request Isa man to please come here. Isa man, it was his first batch. So I request Isa to join. So we have these statements along with this picture. Isa was the teacher who taught her. She was a teacher. Now I call upon Miss Ifra Fatima. She is the topper of the institute and intermediate. 470 marks out of 500 in CEC first year. I call upon Miss Ifra Fatima, the host for the day. Complete CEC was Miss Ifra Fatima. YPC first year topper, Miss Salma. Miss Salma Fatima, Miss Sayyida Salma Fatima for securing 290 out of 440 in YPC first year. Sayyida Salma Fatima. Right, now I call upon
Usman Azmi, the NPC topper, who has secured 374 marks out of 400. Usman Azmi. Now I call upon Mr. Mubashir Ahmed, BPC second year. Mubashir Ahmed, BPC second year, for securing 739 marks out of 1,000. 739 marks out of 1,000. He used to come from Upper. I request you to applaud for him. Now I call upon Mr. Mustafa, BPC second year, who secured 620 marks out of 1,000, and Mr. Hamid as well, who has secured 600 marks out of 1,000. 600 marks out of 1,000. Now I call upon Mr. Abu Bakr Jumma. Mr. Abu Bakr Jumma for securing 425 marks out of 500. CEC first year. 425 marks out of 500. Mr. Ubaid. I call upon his father on behalf of Mr. Ubaid. His father, Mr. Ubaid's father, has secured 389 marks out of 500. Father of Mr. Ubaid. As he is one. Is he here? Ubaid. Ubaid. Now I call upon Miss Fatima Fulegi for securing 292 marks. Miss Fatima Fulegi for securing 292 marks. I call upon Mr. Sheikh Farhan for securing 287 marks out of 500 in his CEC first year. Mr. Farhan. Mr. Farhan. Now I call upon Mr. Zubair, who has secured 407 marks out of 600. Mr. Zubair. I call upon Mr. Rehan. Mr. Rehan. For securing 235 marks out of 500. I request intermediate BPC students to come for the group photograph. BPC second year students. And even CC, girls and boys as well. Intermediate students for the group photograph. MPC as well. आपको मेहमान बोलना नहीं मेहमान बोलना Isa, I hope I'm not missing any interview.
Fatima, join for a group photograph. Girls as well. Selma. हाँ हाँ चेक कर ये वीडियो रिकॉर्ड चल रही है फोटो थोड़े बहुत ले रहा ना भाई Nisa, join. हाँ हाँ मारा दो घंटे दवा की फाइल से हाँ और वो Now I request girls to join for the group photograph. Girls to join for the group photograph. Interview. Ifra, Sumaya, Selma, Fatima. Zuhair, Amsha. Ramsha. I call upon Tahura. Sorry, Tahura, where is she? Ex-topper, the previous year's topper for our 10th standard, and even this time also he is topping his intermediate marks. Mr. Sayyid Zuhair Ali for his marks that he has secured. 465 out of 500 in his ME. 465 marks out of 500. Now I call upon Ms. Ramsha Fatima, our ex-topper, as well as the topper for state this year as well. 455 out of 500. 470. Now, I call upon Secretary
एंड करो